इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अन्फुसहुम जाऊक फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रहिमल्लाहु अब्दन समहन इज़ा बाअ इज़ा इश्तरा समहन इज़ा क़ज़ा समहन इज़ा इफ्तदा समहन इज़ा इक़्तज़ा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई व बड़ाई अल्लाह रब्बुल जलाल के लिए लायक़ व ज़ेबा है। बादहु दुरूद व सलाम हो तमाम नबियों पर, बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी ख़ातिमुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। साबिक़ा जुमा को ऐसे लोगों की चंद सिफ़ात बयान की गई थी जिन पर अल्लाह तबारक व तआला बिलखुसूस रहम करता है, और कल क़यामत के दिन ख़ास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और शफ़क़त ऐसे लोगों पर होगी। 4 ऐसी सिफ़त बयान की गई थी। उसके अलावा भी बहुत से ऐसे सिफ़ात हैं जिनको अपनाने वालों के लिए और
ان صفت سے اپنے آپ کو متصف کرنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی خصوصاً رحم کرے گا۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے رحم کو ان پر نازل کرے گا، ان پر شفیق و مہربان ہوگا۔ ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ جو انسان گناہ کر لینے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، تو ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ہی پسند کرتا ہے کہ جو شخص اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد، جو اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرے، اللہ کے سامنے گریہ اوزاری کرے، اللہ کے سامنے وہ توبہ کرے، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اور ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا مستحق ٹھہرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ کہ اگرچہ ان لوگوں نے اگر اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا ہے، اگر انہوں نے گناہوں کا ارتکاب کر لیا ہے، اللہ کی معصیت کی ہے، انہوں نے نافرمانیاں کی ہے، إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالی سے بخشش طلب کرے، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وہ اللہ سے معافی طلب کرے، اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استغفار کرے، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما کہ اگر وہ اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اور ان کے رسول ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ استغفار کرتے ہیں، تو لوجدوا الله توابا رحیما تو وہ اللہ تبارک و تعالی کو توبہ قبول کرنے والا اور بہت ہی مہربان اور اللہ تبارک و تعالی کو رحم کرنے والے پائیں گے۔ لوجدوا الله توابا رحیما وان قریب اللہ تبارک و تعالی کو رحم کرنے والوں میں سے پائیں گے، اللہ تبارک و تعالی کو توبہ قبول کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، وہ معصیت کرنے کے بعد، گناہوں کا ارتکاب کرنے کے بعد اللہ سے معافی طلب کر لے، اللہ سے بخشش طلب کر لے، تو ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی کی خاص طور پر رحمت نازل ہوتی ہے، اور ایسے شخص کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے جو شخص گناہ کرنے کے بعد، معصیت کرنے کے بعد اللہ سے بخشش طلب کرے، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے وہ توبہ کرے، وہ گریہ اوزاری کرے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرے اور اللہ سے معافی طلب کرے، تو ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہوتی ہے۔ دوسری ایسی صفت، جو شخص ہر معاملات میں فیاضی اور سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، کسی بھی معاملات میں اگر کوئی شخص ہے جو مجبور اور لاچار ہے، ان کی مدد کرنے میں وہ سخاوت کا اظہار کرتا ہے، وہ اپنے فیاضی اور سخاوت برتتا ہے، یا اگر فیصلہ کرتا ہے تو اس میں بھی وہ سخاوت کا معاملہ کرتا ہے، وہ کسی سے خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے تو وہاں پر بھی اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، فیاضی کا معاملہ اور سخاوت کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر رحم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، راوی حدیث عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عبدا سمحا اذا باع کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر رحم کرے جو شخص جب خریدتا ہے، جو شخص جب کوئی سامان خریدتا ہے تو اس میں فیاضی کا مظاہرہ کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، یعنی کہ وہ خریدنے و فروخت کے اندر اس کے سامنے ظلم و زبردستی نہیں کرتا، بلکہ اس کے سامنے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے۔ سحمن اذا اشترى اسی طریقے سے جب وہ کوئی سامان بیچتا ہے تو وہ سخاوت کا معاملہ کرتا ہے۔ سمحن اذا اشترى اور جب وہ کوئی سامان خریدتا ہے اس میں بھی اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرتا ہے، فیاضی اور سخاوت کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر رحم کرتا ہے۔ سمحا اذا قضى جب فیصلہ کرتا ہے، جب کوئی شخص ان کے سامنے کوئی معاملات کو لے کر آتا ہے، کوئی شخص ان کے سامنے اپنے معاملات کو پیش
پیش کرتا ہے اور دو گروہ وہاں پر موجود ہو، ان کے درمیان فیصلہ کرنا ہو، تو وہ انصاف کے طور پر انصاف کرتے ہوئے اور ان پر سخاوت کرتے ہوئے، ان پر رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اچھائی اور بھلائی کے طریقے سے وہ انہیں فیصلہ کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے سمحا اذا اقتضى، جب کسی چیز کے بارے میں جب وہ کسی چیز کے بارے میں وعدہ کرتا ہے، کسی چیز سے عہد لیتا ہے یا پھر کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے، کوئی اگر وہ اس پر کسی کا قرض ہو یا کوئی مقروض ہو، کوئی اور چیز کا معاملہ ہو اور اسے اس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، تو اس میں سخاوت کا معاملہ کرتا ہے، اس کے سامنے اس پر ظلم و زبردستی نہیں کرتا، اس کے سامنے اس کے ساتھ برے اخلاق سے پیش نہیں آتا، اچھائی کا معاملہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رحم اللہ عبدا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے، ایسے بندے پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرے، تو ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے گا، ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے گا۔ یہ خاص طور پر یہ وہ بندے ہوں گے، یہ وہ بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ تیسرا وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو یاد کرے اور لوگوں تک پہنچائے، جو یہ دین کی تعلیمات کو سیکھے اور دین کی تعلیمات کو سیکھ کر لوگوں تک پہنچاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو یاد کرتا ہے اور پھر لوگوں کو سکھاتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا کی ہے، ایسے شخص کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کے درجات کو بلند کیا ہے جو دین کے سمجھ عطا کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، جو دین کی تعلیمات کو سیکھتے ہیں، جو دین اسلام کو سیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد دوسرے کو پہنچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ امرأ سمع منی حدیثا فحفظه حتى يبلغ غیرہ، کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر رحم کرے جو مجھ سے کوئی حدیث سنے، فحفظه، پھر اس کو یاد کر لے، پھر اس کو وہ یاد کرے، اس کے حفظ کرے، حتى يبلغه غیرہ، اور پھر اس حدیث کو، وہ اس بات کو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو دوسروں تک پہنچائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص پر رحم کرے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخص کے درجات کو بلند کیا ہے، ایسے شخص کے اللہ تبارک و تعالی نے حیثیت اور مقام بتایا ہے۔ جو شخص دین کے تعلیمات کو سیکھتا ہے، جو شخص اسلام کی تعلیمات کو سیکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ان کے درجات کو بلند کیا، ان کے مقام و مرتبے کو اللہ تبارک و تعالی نے بلند کیا اور فرمایا يرفع الله الذين آمنوا اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخص کے درجات کو بلند کیا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے مقام و مرتبہ عطا کیا جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے علم حاصل کی، انہوں نے دین کی سمجھ حاصل کی، دین کی سمجھ حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے شخص کے مقام و مرتبے کو اونچا کیا، ایسے شخص کے مقام و مرتبے کو اللہ تبارک و تعالی نے بلند کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مستحق ٹھہرایا جو حدیث کو یاد کرتا ہے، حدیث کو سنتا ہے اور پھر دوسروں کو انہوں تک پہنچاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو بھی یاد کر سنتا ہے اور اس کو پھر دوسروں تک پہنچاتا ہے تو ایسا شخص بھی اللہ کی رحمت کا مستحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ من سمع منا کلمة او کلمتين او ثلاثا او اربعا او خمسا او سادا او ستا او سبعا او ثمانيا ثم علمه
ثم علمہ، کہ ایسا شخص جو نبی کریم سے ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی رحم کرے جو ایک کلمے کو سنے، ایک کلمہ او کلمتن او کلمتن، یا پھر دو کلمہ، تین کلمہ، 4 5 6 7 8 جتنی بھی اسے وہ سنتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ دوسروں تک اس کو پہنچاتا ہے، اس کو بتاتا ہے، اس کو لوگوں کو سکھاتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا شخص اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مستحق ہے، ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل کرے گا، ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی رحم کرے، ایسا شخص اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مستحق ہے۔ چوتھا وہ شخص ہے جو شخص لوگوں میں برائی کو دیکھتا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لوگوں تک اچھی باتوں کو پہنچاتا ہے، امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دیتا ہے، وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور ایک مومن کا وہ خیر خواہ ہوتا ہے، ایسا شخص اللہ تبارک و تعالی کے رحمت کے مستحق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ، کہ جو وہ مومن ایک مومن دوسرے مومن کے مددگار ہیں، بعض مومن ایک مومن مرد ایک مومنہ عورتیں دوسرے مومن مرد اور مومنہ عورتیں کے لیے خیر خواہ ہیں، وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، والمنکر، اور اسی طریقے سے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اولئک سیرحمهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان قریب ان پر رحم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ رحمت کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم نازل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر شفیق و مہربان ہوگا جو ایک دوسرے کا خیر خواہ ہو، جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہو، جو لوگوں کو برائی سے روکتا ہو، ان کے لیے مدد میں ان کے لیے خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہو، نماز ادا کرتا ہو، زکوٰۃ دیتا ہو، ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہے، ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل کرے گا۔ اللہ کہتا ہے اولئک سیرحمهم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم نازل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل کرے گا، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ شفیق و مہربان ہوگا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بھی مسلمان اگر ان صفات سے متصف ہوتے ہیں، اپنے اندر ان صفات کو پیدا کرتے ہیں، اپنے ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے گا۔ اسی طریقے سے پانچواں وہ شخص ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، زبان کی حفاظت کرنے والا، جو شخص اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان سے ایسے الفاظ کو نہیں ادا کرتا جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، کسی کو گالیاں نہیں دیتا، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، اپنی زبان کی اصلاح کرنے والا، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کا مستحق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم اللہ امرأ اصلح لسانہ، کہ جو شخص ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کا مستحق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جو اپنی زبان کی اصلاح کرتا ہے، اور انسان اپنی زبان سے جو بھی لفظ ادا کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے۔ اگر اس کے برعکس ایک انسان اپنی زبان کی اصلاح نہیں کرتا، اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتا، تو اللہ کے یہاں ایک ایک بات اس کا ریکارڈ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر عمل پر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ایک انسان کی زبان سے اس کے الفاظ نہیں نکلتا کہ ایک فرشتہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نگراں اس کی باتوں کو لکھنے کے لیے وہاں پر موجود ہوتا ہے، اس کی ایک ایک باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے ان کی باتوں کو لکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے باتوں کو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ فرمایا
फरमाया वकुल्लु सगीर व कबीर मुस्ततीर, कि हर छोटी और बड़ी बात, हर एक चीज लिखा जाता है, हर एक चीज को रिकॉर्ड किया जाता है, हर एक चीज को महफूज किया जाता है, और अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम चीजों का मुआखजा करेगा। तो ऐसा शख्स जो अपनी जबान की इस्लाह करता है, अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं देता, अपनी जबान से किसी को बुरा भला नहीं कहता, अपनी जबान से किसी को गालियां नहीं देता, तो ऐसे शख्स पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक ठहराया है। इसी तरीके से ऐसा शख्स जो तहज्जुद गुजार हो, रातों को क़यामुल लैल करता हो, और खुद क़यामुल लैल करने के साथ साथ अपनी बीवी को भी जगाता हो कि वो भी उसके साथ क़यामुल लैल करे, वो भी उसके साथ नमाज पढ़े, तो ऐसे शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रहमत का मुस्तहिक ठहराया है कि ऐसे शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला रहम करे। रहिमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैली फसल्ला, कि ऐसा शख्स जो रातों को उठता है इसलिए कि वो ताकि वो नमाज अदा करे, क़यामुल लैल करे, और फिर अपनी बीवी को, अपनी अहलिया को वो जगाता है, वो अपनी अहलिया को जगाता है फसल्लत, ताकि वो भी उसके साथ नमाज पढ़े, वो ताकि उसके साथ वो भी नमाज पढ़े, वो भी क़यामुल लैल करे, वो भी तहज्जुद पढ़े। फ़इन अबत नदह फी वजहिल मा, अगर वो इनकार कर दे, अगर उसकी बीवी, उसकी अहलिया इनकार कर देती है और या उसमें सुस्ती करती है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं उसके बाद वो उसके चेहरे पर पानी छिड़क कर, पानी डालकर उसको जगाता है, और वो नमाज अगर दोनों पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स पर रहम करता है। रहिमल्लाहु रजुलन क़ाम मिनल लैली फसल्ला, ऐसा शख्स जो रातों को उठता है, रातों को नींद से बेदार होता है और नमाज पढ़ता है, अपनी बीवी को भी जगाता है और वो भी नमाज पढ़ते हैं, तो ऐसा शख्स अल्लाह तबारक व तआला के रहमत के मुस्तहिक है। ऐसे शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला रहमत न करेगा, रहम नाजिल करेगा, ऐसे शख्स पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत होगी जो इन सिफत से मुत्तसिफ होगा। इसी तरीके से सातवां वो शख्स जो नेकोकार है, जो नेकी करता है। नेकी क्या है? एक इंसान, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, कि नेकी के अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत नेकोकार के करीब है। और नेकी यह है कि एक इंसान हर एक मुआमिलात में अच्छाई का मुआमिला करे, अपने बेहतरीन अखलाक का मुजाहिरा करे, लोगों के सामने बेहतरीन तरीके से पेश आए। हजरत नवास बिन समान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, वो फरमाते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नेकी और बुराई के बारे में सवाल किया कि अल्लाह के रसूल नेकी और बुराई क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बिर्रु हुस्नुल खुल्क, नेकी यह है कि एक इंसान बेहतरीन अखलाक का मुजाहिरा करे, वो अपने आप को बेहतरीन अखलाक से मुत्तसिफ करे, वो लोगों के सामने अपने अच्छे अखलाक व किरदार का मुजाहिरा करे, लोगों के सामने अच्छे अखलाक के साथ पेश आए। और बुराई यह है कि एक इंसान जब कोई ऐसा अमल करे जो उसके दिलों में खटक पैदा करे, उसके दिल में वो बात खटके कि जो वो अमल कर रहा है वो अच्छा है या बुरा है, या फिर वो ऐसा अमल कर रहा है जिसको वो लोगों के सामने इजहार करने से वो अपने आप को शर्मिंदगी समझता है, या वो शर्मिंदा होता है कि ऐसे अमल को वो लोगों के सामने जाहिर करे। तो यह बुराई है, यह गुनाह है, यह मासियत है। नेकी और बुराई में यह फर्क है कि एक इंसान अगर नेकी करता है, एक इंसान अगर अच्छा अमल करता है तो इस बात से वो कभी भी नहीं डरता और उसके दिल में यह खटक नहीं पैदा होती कि अगर हमारे इस अमल को कोई शख्स जानता है तो हमारे लिए यह शर्मिंदगी का बाइस है, या हमारे लिए यह बेहतर नहीं है। बल्कि अगर कोई शख्स इसके बरअक्स बुराई का मुआमिला करता है, वो बदी का मुआमिला करता है, तो वो डरता है कि हमारा अमल लोगों के सामने जाहिर न हो जाए। अगर वो किसी की बुराई करता है तो उसको यह भी डर होता है कि उसको कहीं मालूम न हो जाए। किसी की गीबत
نیکی کر رہا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ اسے معلوم نہ ہو جائے. اسی طریقے سے جو بھی ایسا عمل کرتا ہے, وہ جو بھی ایسا عمل ہو جو ہمارے دلوں میں کھٹک پیدا کرے, ہمارے دل میں ڈر پیدا ہو کہ اگر اس عمل کو لوگ جانتے ہیں تو ہمارے لیے برا ہے, ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے, یا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے, تو یہ بدی ہے, یہ برائی ہے, یہ گناہ ہے, یہ معصیت ہے. اس کے برعکس اگر ہم ایسے عمل کر رہے ہیں جس کو ہم اظہار کرنے کے بعد, جس کو ہم لوگوں کے سامنے اظہار کرنے کے بعد ہم ایسا کوئی ہمارے دلوں میں کھٹک پیدا نہیں ہوتا, ہم ایسا کوئی ہمارے دلوں میں یہ بات نہیں آتی, تو یہ نیکی ہے. اور سب سے بڑی نیکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بتائی ہے وہ البر حسن الخلق, یہ بہترین اخلاق ہے, یہ بہترین اخلاق انسان کی نیکی ہے. اور جو نیکی کا کام کرتا ہے, جو بھلائی کا کام کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نیکی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نیکوکار کے قریب ہے, نیکیوں کے قریب ہے. جو شخص نیکی کرتا ہے تو ایسا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہے. اسی طریقے سے آخری بات, جو شخص تنہائی کے عالم میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے روتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے, اور پھر اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے روتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ عینا بکت من خشیت اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے جس کے آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے روئی ہو, اللہ کی یاد میں روئی ہو. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے آنکھوں سے ایک قطرہ, ایک مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو گرتا ہے, اور آنکھوں سے بہ کر اس کے رخسار تک وہ آنسو پہنچتا ہے, تو ایسے شخص کی آنکھوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ایسے شخص کی آنکھوں پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے. ایسا شخص جہنم میں نہیں داخل ہوگا جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں روتا ہے, اللہ کے ڈر سے روتا ہے, وہ تنہائی کے عالم میں اللہ کو یاد کرتا ہے, اور پھر اللہ کے ڈر سے وہ روتا ہے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ عینا بکت من خشیت اللہ, جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے روتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے روتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر رحم کرے. یہ ایسی صفت ہے جس کو بجا لانے کے بعد اپنے آپ کو اگر ہم ایسے ان تمام صفات سے ان کو متصف کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم پر رحمت نازل ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت ہم پر رحم کرے گا جب کسی کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا, کسی کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا. کل قیامت کے دن جب نفسی کا عالم ہوگا, کوئی شخص کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا, انبیاء کرام پریشان ہوں گے, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں پر رحم کرے گا, اپنے ان بندوں پر اپنی رحمت نازل کرے گا جو بندہ ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کرے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے آپ کو ان صفت سے متصف کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کا اپنے آپ کو مستحق بنائیں. یہ ہماری ضرورت ہے, یہ ہماری کامیابی کے لیے بہت ہی ضرورت ہے, اور ہماری زندگی میں, ہماری دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی کے لیے ایک بہت ہی اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جب تک ہم پر رحم نہیں ہوگا, جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحمت نازل نہیں کرے گا, ہم پر رحم نہیں کرے گا, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم نہ تو دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں, نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رحمت کے مستحق بنے, اللہ ہم پر رحمت نازل کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر شفیق و مہربان ہو, تو ہم ان صفت کو اپنے اندر پیدا کریں, اپنے آپ کو ان صفت سے متصف کریں, اور اپنی زندگی میں انہیں اپنائیں, اور اپنی عملی زندگی کے اندر اسے لائیں. ان تمام صفات ان پر عمل کریں. اخیر میں الہ العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سننے اور کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. ان الحمد لله
نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يشكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز وجل وأتم وأكبر